سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا۔ سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مساوی ہے، توحید باری تعالی پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں، تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، the most unique person۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے، کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جوڑو ابھی مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد لد مثل مثال مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ آخری 2 صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر 2 پہرے دار ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیکھ تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نظر میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم نے جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو 2 علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب فلق،
فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا. عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نیہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی. مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے. پوٹینشیلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا. یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے، شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے. من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے. یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے.